بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج 9 ربیع الاول ہے اور 9 ربیع الاول جو ہے وہ عید زہرا کا دن ہے، عید شجاع کا دن ہے اور عید امام زمان کا دن ہے۔ ان تین عیدیں جو ہیں وہ آج کے دن میں اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں۔ تو بہت سارے ساتھیوں نے مختلف گروپوں میں سوال کیا کہ یہ عید زہرا ہم کیوں مناتے ہیں، اسے عید زہرا کیوں کہا جاتا ہے، عید شجاع ہم کیوں مناتے ہیں، عید شجاع اسے کیوں کہا جاتا ہے، اور عید امام زمان ہم کیوں مناتے ہیں اور اسے عید امام زمان کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے، سب سے پہلے عید زہرا کی بات کر لیتے ہیں۔ عید زہرا کے حوالے سے جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے دن یعنی 9 ربیع الاول کا دن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نکاح کا دن ہے۔ یعنی آج کے دن 9 ربیع الاول کو جناب رسالت مآب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا تھا، اور یہ نکاح جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔ جو لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، یہ نکاح پڑھانا اور اس نکاح کے الفاظ ان کے صاحب ایمان ہونے کی دلالت کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، لیکن آج کا دن جو ہے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نکاح کا دن ہے۔ اور اس نکاح کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ وہ واحد نکاح ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر اپنے گھر سے جناب خدیجہ کے گھر گئے تھے اور وہاں نکاح ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد رخصتی ہوئی تھی، اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دلہن بن کر ڈولی میں بیٹھ کر جناب رسالت مآب کے گھر آئی تھی۔ یعنی جو باقاعدہ شادی ہوتی ہے، جو شادی کا جو طریقہ ہے، شادی کے جو رسم و رواج ہیں، وہ اس میں پورے ہوئے تھے۔ باقی جتنی بھی شادیاں ہیں وہ تو لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو لا کر چھوڑ دیا رسول خدا کے گھر میں کہ جی ہماری عزت آپ کے حوالے ہے، اور رسول خدا نے عرب کے رسم کے مطابق کہ جب کوئی عزت آپ کے حوالے کر دیتا ہے تو عرب کا رسم یہ تھا کہ اسے حرم میں شامل کرنا ہے، تو جناب رسالت مآب نے اسے حرم میں شامل کر لیا۔ باقی یہ تھا کہ جو واقعی شادی ہوئی تھی اور پہلی شادی تھی، اور اسی شادی سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت بھی تھی کہ آپ کی اولاد بھی اسی شادی سے ہوئی تھی، تو وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے درمیان تھی، اور وہ نکاح جو تھا وہ آج کے دن ہوا تھا، یعنی 9 ربیع الاول کو ہوا تھا۔ تو اس لیے چونکہ یہ نکاح کا دن تھا، اس لیے اس کو عید زہرا کہتے ہیں۔ اب عید زہرا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اہل بیت کی جو خواتین ہیں نا وہ سب زہرا ہیں، یعنی مرکزی جو کردار ہے وہ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ زہرا آپ کا لقب ہے نا، اصل نام تو آپ کا فاطمہ ہے، تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی بھی ماں ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کی بھی والدہ ہیں، تو وہ بھی زہرا ہوئی۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا کی جو بیٹی ہیں یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے، تو وہ بھی زہرا ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو پوتی ہیں یعنی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، ان کو بھی چھوٹی زہرا کہا جاتا ہے، یعنی جناب سکینہ چھوٹی زہرا، جناب زینب ثانی زہرا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا
فاطمہ زہرا اور جناب ختیجہ مادر زہرا، تو یہ سب زہرا ہیں. تو ان کے حوالے سے جو بھی خوشی ہے وہ عید زہرا ہے، اس لیے ان کو عید زہرا کہا جاتا ہے. اس میں ایک خوشی کی بات اور یہ ہے کہ جو ثانی زہرا ہیں یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آج کے دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد علیہ السلام کے حکم پر اپنا سوگ بڑھا دیا تھا، اپنا غم ختم کیا تھا. وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا کیا تھا، لیکن ایسا ہوا تھا. تو یہ ثانی زہرا سے بھی منسوب دن ہے، یعنی یہ مادر زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے اور ثانی زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی منسوب ہے، اس لیے یہ عید زہرا ہو گئی. دوسری جو چیز ہے وہ ہے عید شجاع. عید شجاع کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اب لفظ شجاع تو آپ جانتے ہیں، شجاعت، بہادری. اس دن عمر ابن سعد یزیدی فوج کا سپہ سالار 8 ربیع الاول کو وہ واصل جہنم ہوا ہے، اور 9 ربیع الاول کو اس کا ملعون کا سر جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا ہے. یا ایک روایت یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو وہ واصل جہنم ہوا تھا، 9 ربیع الاول کو وہ واصل جہنم ہوا تھا، اور پھر اس کا سر امام سجاد علیہ السلام اور محمد حنفیہ کے پاس بھجوایا گیا تھا. اور یہ شجاعت کا مظاہرہ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ جناب مختار ثقفی ہے. جناب مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ اس شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف عمر ابن سعد بلکہ جتنے بھی قاتلان امام حسین تھے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا، ان سب کو واصل جہنم کیا تھا. عبید اللہ ابن زیاد بھی اس میں شامل ہے، اور خولی بھی اس میں شامل ہے، حرملہ بھی اس میں شامل ہے. سب کو تقریباً لوگوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا تھا. لیکن عمر ابن سعد کا واصل جہنم ہونا باعث خوشی کیوں ہے؟ باقیوں کے لیے اتنی خوشی نہیں ہے، یہ اس کی خوشی کیوں ہے؟ ایک تو یہ ملعون، یہ مردار، یہ خبیث انسان معاشرے کے اندر ایک بڑا مقام رکھتا تھا. وہ کس وجہ سے؟ وہ اس لیے، اس زمانے کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول تھا، اور ان کے جو خود ساختہ عشرہ مبشرہ ہیں ان میں شامل تھا. تو سعد بن ابی وقاص کا چونکہ معاشرے میں ایک بڑا مقام تھا، اور سعد بن ابی وقاص کئی ادوار میں کئی صوبوں کا گورنر بھی رہ چکا ہے، اور پھر اسے فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے چونکہ سعد بن ابی وقاص کا اس معاشرے میں ایک اونچا مقام تھا، تو اس کے بیٹے عمر ابن سعد کا بھی ایک اچھا مقام تھا. اور یہ بدبخت وہ بدبخت تھا کہ جس نے یزیدی لشکر کی سالاری سنبھالی تھی، دنیاوی لالچ میں آ کے، رے کی حکومت کے لالچ میں آ کے اس نے یزیدی لشکر کی سالاری سنبھالی تھی. اور یہ وہی ملعون تھا جس نے سب سے پہلے لشکر امام حسین کی طرف تیر چلایا تھا، اور کہا بھی تھا کہ جی گواہ رہنا کہ میں نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے. تو جو سپہ سالار اگر مارا جائے تو پھر یہ تو بڑی بات ہوتی ہے نا. جس فوج کا چیف آف آرمی سٹاف، آج کے دور میں آپ اسے کہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو تھا، یہ واصل جہنم کیا تھا مختار ثقفی نے. اب نہ صرف یہ کہ یہ یزیدی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف تھا، بلکہ یہ خود مختار ثقفی کا بہنوئی بھی تھا. مختار ثقفی کی بہن اس بدبخت کی بیوی تھی، اور اپنے بہنوئی کو قتل کرنا یہ بڑی دل اور جگر کی بات ہوتی ہے، بڑے دل اور جگر کی بات ہوتی ہے. یہ کام صرف وہی شخص کر سکتا ہے
جو انتہائی کمیٹڈ ہے، جو انتہائی جو ہے وہ اپنے کاز سے مخلص ہے، انتہائی مخلص آدمی یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنی بہن کے شوہر کو قتل کر دے، یعنی اپنی بہن کو بیوہ کر دے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مختار ثقفی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینے میں کتنا مخلص تھا کہ اس نے اپنے بہنوئی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ بہنوئی کو یعنی عمر ابن سعد کو واصل جہنم کیا، بلکہ اپنے بھانجے کو بھی کیا، یعنی عمر ابن سعد کا بیٹا جو تھا، جو عمر ابن سعد سے بھی بڑا ملعون تھا، اس سے بھی بڑا خبیث تھا، وہ یہ لشکر یزید میں شامل تھا اور اپنے باپ کو اوٹ پٹانگ مشورے دیتا تھا۔ اس کا بیٹا وہ تھا کہ جس نے اپنے باپ کو مشورہ دیا تھا کہ حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو نماز مت پڑھنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے ان کو نماز پڑھنے دیا وہاں پر کربلا کے میدان میں اور ہمارے لشکر نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تو پھر یہ جو ہم نے جو ان کے خلاف سٹینڈ لیا ہوا ہے، یہ بات اپنے لشکر کو بتا رکھی ہے کہ حسین کافر ہو گیا ہے، حسین تارک الصلاۃ ہے، تو یہ بات تو پھر غلط ہو جائے گی۔ یعنی حسین کو اگر لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم نے تو لشکر کو یہ بتا رکھا ہے، یعنی یزیدیوں نے اپنے لشکر کو یہ بتا رکھا تھا کہ حسین ابن علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو گئے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جیسے علی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے معاویہ نے پروپیگنڈا کر رکھا تھا، اسی طرح حسین علیہ السلام کے خلاف بھی انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا۔ اب اگر حسین علیہ السلام نماز پڑھتے کربلا کے میدان میں، یزیدی لشکر دیکھ لیتے تو وہ کہتے یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ تو کافر ہو گئے۔ تو نماز نہ پڑھنے کا مشورہ یہ یزید کے عمر ابن سعد کے بیٹے نے اپنے باپ کو دیا تھا، اور پھر جس امام حسین علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کرا رہے تھے، اس جماعت کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اس میں بہت سارے نمازی جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے بہت سارے نمازی اس میں شہید ہو گئے تھے اس حملے میں۔ تو وہ خبیث جو تھا اس کا بیٹا، وہ بھی مارا گیا تھا پھر۔ یعنی مختار ثقفی کا آپ خلوص دیکھیں کہ اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے بہنوئی کو قتل کیا ہے، بلکہ اپنے بھانجے کو بھی قتل کیا، اور یہ بڑے جگر گردے کی بات ہوتی ہے، بہت مشکل کام ہے یہ کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ اپنے بہنوئی اور اپنے بھانجے کو قتل کروا دے۔ تو دوسری خوشی یہ تھی کہ آج عید شجاع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شجاعت کے وہ جوہر دکھائے تھے مختار ثقفی نے، کہ اور اس کو عمر ابن سعد کو واصل جہنم کیا تھا۔ تیسری خوشی جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن یعنی 9 ربیع الاول کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاج پوشی ہے، یعنی امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا پہلا دن ہے۔ چونکہ آج امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے، لہٰذا آج کا دن بھی ایک عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جشن کا دن ہے۔ تو 3 خوشیاں جو ہیں وہ آج کے دن اکٹھی ہوئی ہیں۔ ایک تو عید زہرا کی خوشی ہے، دوسری عمر ابن سعد ملعون کے واصل جہنم ہونے کی خوشی ہے، تیسری امام زمانہ کے تاج پوشی کی خوشی ہے، اور آج کے دن جو ہے وہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے سید زادیوں کو، نبی زادیوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا غم بڑھا دیں، اپنا سوگ بڑھا دیں، ختم کر دیں، اور ٹھنڈا پانی پی لیں، اور دھوپ کی بجائے آپ سائے میں آ کے بیٹھ جائیں، اور کالے کپڑے کی بجائے آپ دوسرے رنگ کے کپڑے پہن لیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ آج کے دن سوگ بڑھایا گیا تھا، اس لیے آج کے دن کو بھی عید کا دن، خوشی کا دن کہا جاتا ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ جو ساری زندگی خون کے آنسو روتے رہے ہیں اور ان کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی تھی، آج کے دن یعنی 9 ربیع الاول کے دن امام سجاد علیہ السلام مسکرائے تھے، اور ان کی مسکراہٹ کی وجہ جناب مختار ثقفی بنے تھے، کیونکہ جناب مختار ثقفی نے عمر ابن سعد ملعون کا کٹا ہوا سر امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھجوایا تھا۔ البتہ ایک روایت یہ ہے کہ وہ محمد حنفیہ کے پاس بھجوایا تھا،
اور امام سجاد علیہ السلام کو صرف خبر پتہ چلی تھی، مدینے میں خبر یہ پتہ چلی تھی کہ یہ واصل جہنم ہو گیا ہے عمر ابن سعد، اور سر جو تھا وہ محمد حنفیہ کے پاس کیا تھا۔ تو بہرحال دونوں روایتوں میں سے کوئی بھی روایت صحیح ہو، لیکن یہ ہے کہ آج کا دن خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو یہ خوشی مبارک کرے۔